پیکنگ وغیرہ کے شاپر ہوتے ہیں اس پر ایم لکھا ہوتا ہے، جیسا کہ ایم یونس کلاتھ ہاؤس، تو اب انہوں نے ایم انگلش کی بجائے اردو میں لکھا ہوتا ہے اور ایم سے مراد محمد لیتے ہیں، تو کیا اردو میں ایم لکھ سکتے ہیں اور ایم وہ اردو میں لکھتے ہیں؟ اور اگر کسی نے انگلش میں ایم لکھا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ ناصب نہیں مخفف، یہ مخفف کہلاتا ہے، شارٹ فارم۔ محمد کا ایم لکھتے ہیں، موہڈ لکھتے ہیں، ایم او ایچ ڈی۔ اب یہ کہ بے شک گھنٹوں بک بک کرتے ہیں، لکھنے والے پورے پورے صفحے سیاہ کرتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں مضامین، آرٹیکلز۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھنے کی نوبت آتی ہے تو ایم سے گزارا کرتے ہیں، موہڈ لکھتے ہیں انگلش میں، یا اردو میں بھی آپ نے بتایا کہ وہ ایم لکھتے ہیں۔ اچھا، اور جب درود پاک پڑھنے کی بات آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا جگہ خرچ ہوگی، کتنی وہ انک لگے گی، کتنی دیر لگے گی، لیکن اس پہ سواد لگا دیتے، وہ بھی آدھا، جل جلالہ کی جگہ آدھا جیم لگا دیتے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ لکھنے میں کیا دیر لگتی ہے، رضی اللہ عنہ، را دوات، یہ مخفف شارٹ فارم اتنے ایجاد ہو گئے۔ تو سب سے بڑا جو نازک معاملہ ہے نا وہ سواد کا ہے، کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھیں تو اس وقت بھی درود شریف لکھنا چاہیے، اور بعض علماء کے نزدیک اس وقت لکھنا بھی واجب ہے۔ تو زبان سے پڑھ لیں تب بھی واجب ادا ہو جاتا ہے، یہ بھی قول ہے، اور لکھنے کا بھی قول ہے کہ لکھنا واجب ہے۔ اب یہ کہ درود شریف کی جگہ صرف سواد لکھ دینا تو فتاوی رضویہ میں بھی ہے، بہار شریعت میں بھی ہے کہ یہ حرام ہے، سواد لکھنا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جو سواد لکھتے ہیں یہ حرام ہے۔ اب حضور سواد آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا، یعنی اس طرح کی پوسٹ جو آتی ہے نا، میں تو ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس کو آگے بھیجوں، بات بہت اچھی لکھی ہوتی ہے، یا تو بھیجوں کسی کو تو بول دوں کہ بھائی سواد لکھا ہو، یہ غلط ہے۔ توجہ نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن ذہن ہے میرا کہ میں اس سواد کو آگے کیوں بڑھاؤں۔ میرے آقا پر اتنا بک بک کرنا ہے، اتنا لکھنا ہے، خالی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں ہی وہ قلم جو اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، یا انک اس کی جو پین کی جو نب ہے وہ مڑ جاتی ہے، یا اس میں انگلیاں شل ہو جاتی ہیں کمپوزنگ میں، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکتا۔ حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے، خالی وہ ٹچ کرنا ہوتا ہے بٹن کو، تو سواد کی جگہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر ٹچ کر لیں تو بھی کام تو چل جائے گا۔ اسی طرح مجھے یہ بھی اگرچہ وہ جائز ہے، اب جو میں بتاؤں گا ضمناً یاد آ گیا کہ وہ جب ٹیسٹ میسج بھیجتے ہیں کسی کو بھی تو اس میں لفظ سلام لکھتے ہیں، پھر آگے مزید جائز ہے، لیکن اگر خالی بٹن ہی دبانا ہے نا، ٹچ کرنا ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ لیا جائے۔ سب سے افضل سلام کرنے میں یہ کر لیا جائے، لیکن نہیں کرتے، خالی سلام بس لکھا ہوتا ہے۔ ویسے زبان سے بولتے ہیں وہ بھی کیا، ہم جیسے سلام کریں گے نا تو اس میں بھی غلط سلط بھی وہ برکاتہ تک آ جاتے ہیں، وہ کاف کو قاف بولیں گے، را کو ساکن کر دیں گے، برکاتہ کر دیں گے، واو تو بڑے بڑے لوگ بعض شخصیات کو بھی طرح حذف ہو جاتا ہے، سننے میں نہیں آتا۔ السلام علیکم برکاتہ یہ سمجھ میں آتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آخری واو میں نے بہت بار نوٹ کیا ہے کہ پتہ نہیں حذف کیوں ہو جاتا ہے، یا اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا میری، یہ واو بھی سنت ہے بولنا، یہ حدیث کا سلام ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں کہوں کہ 99% لوگ صحیح سلام اور سلام کا جواب نہیں کرتے تو شاید میں درست ہوں اپنی جگہ پر۔ میں اتنا نوٹ کیا ہے، اتنا سکھانے کی کوشش کی ہے، پھر بھی نہیں سیکھتے۔ یعنی میرے سامنے ابھی اس میں آئیں گے نا سوالات، تکلف کے ساتھ بیچارے مر کھپ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک تعداد غلط کر رہی ہوتی ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا۔ ابھی میرے آپ نے دیکھا نا کسی نے کپڑے سیٹ کیے، کیمرے دنیا میں جا رہے ہیں، ویسے اب نہیں پڑے ہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے کہ نفسیات یہ اثر ہے، کپڑے سیٹ کرو بھائی،
اشارہ ملتا ہے مجھے کیمرہ مین کی طرف سے، اس کو بھیجیں گے، اس کا امامت سیٹ کرو. یہ کہ وہ ابھی اٹھا کے جنت میں رکھ دیں گے، جو مجھے دیکھتے ہیں نا میرا حسن دیکھ کر متاثر ہو جائیں گے کہ بڑا یار، حالانکہ میرے پاس حسن ہی سے کوئی چیز نہیں ہے. میری اگر کوئی کھال چمکتی ہے نا، اسکن پہ نہیں بول چکا ہوں میں، تو یہ بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں. اب قریب سے دیکھو گے تو بولے گا یہ اور یہ اسکرین دونوں میں فرق ہے. تو یہ کمال ہے، ٹیکنالوجی ہے کہ وہ کوئلے کو بھی وہ نورانی بنا دے گا چمکا کر. خیر اللہ کرے کہ میرا چہرہ چمکے قیامت کے دن، ایسا چمکے کہ بس شیطان سر پیٹ لگے، اس پر میری محنت وصول نہیں ہوئی تو گیا جنت میں آقا کے پیچھے پیچھے. کیونکہ کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. اب یہاں دنیا میں بھلے سفید چمڑی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ نورانی چہرہ ہے، لیکن وہ تو بے ادب آدمی تھا، کبھی نبی کی بے ادبی کرتا تھا، کبھی صحابہ کرام کو معاذ اللہ تنقید کا نشانہ بناتا، کبھی اولیاء کرام کے بارے میں بک بک کرتا تھا. چمڑی سفید تھی، اس کے لوگ سمجھتے تھے بڑا نورانی چہرہ ہے. اور اس کا چہرہ اگر توبہ سے پہلے مر گیا گستاخیاں کر کے تو کیا بعید کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو، کالا ہو. وہ آیت پڑھو نا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. تو اللہ کر کے ہمارا سفید چہرے والوں میں شمار ہو، روشن چہرے والوں میں شمار ہو. قیامت کے دن کی روشنی ہی ویلڈ ہے. یہاں کی تو سفید چمڑی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے کہ بڑا نورانی چہرہ ہے. تو حقیقت تو دل کے نور کی بات ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جو کھال مبارک تھی ہے نا، اس پر دنیا کے سارے خوبصورت چہرے قربان. ان کا دل نورانی، ان کا چہرہ بھی نورانی تھا. یعنی کہ کئی ایسے مطلب سیاہ بظاہر اس کی چمڑی ہوتی ہے لیکن اس کے چہرے پر عبادت کا نور ہوتا ہے. ہم نظر نہیں رکھتے وہ جو ہم شناخت کر سکیں. تو اللہ پاک کی جس پر رحمت ہو جائے. تو خیر وہ تو ضمناً بات نکلی. تو وہ سلام لفظ لکھنے پر آگے چلے تھے ہم، سواد نہ لکھا جائے، پھر ریزواد راہ ریح راہ، تو یہ جیم یہ بھی نہ لکھے جائے، پورے لکھے جائیں. لیکن حرام کا جو فتویٰ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سواد لکھنے پر ہے. ریزواد ریح پر حرام کا فتویٰ، ناجائز کا فتویٰ تو پڑھا نہیں ہے، میرا یاد نہیں ہے نا. تو لیکن نہ لکھا جائے ہے کہ وہ بھی منع ہے، محرومی ہے، پورا ہی لکھا جائے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ باقی صفحے کے صفحے سیاہ کر دیں گے، پورے مضمون دینی کتاب لکھیں گے، لیکن اس میں لکھا سواد ہوگا. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھا بہار شریف میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے. وہ پہلے جو بہار شریف چھپی ہوئی ہے دوسرے مطابع کی پریسوں کی، تو اس میں بھی سواد میں نے دیکھے. تو یہ صاحب کتاب کی غلطی نہیں ہوتی، یہ کاتب کی غلطی ہوتی ہے. کاتب کو پتہ نہیں ہوتا، کاتب نے سواد لکھ دیا ہو اور اس کی مطلب پھر دوسروں کو، ایک فرد کتاب لکھتا ہے تو بعض اوقات دوسرے اس کی چیکنگ کرتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں وغیرہ، تدوین بھی کرتے ہوتے ہیں. بعض اوقات مل جل کر ہی کتاب تیار ہوتی ہے. تو کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ سواد آ جاتا ہوگا کہ صدر الشریعہ تو لکھ ہی نہیں سکتے. وہ تو مطلب خود انہوں نے مسئلہ بھی لکھا، اور بڑے نیک پرہیزگار بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. تو یوں اگر کسی کی کتاب میں ہم دیکھیں تو صاحب کتاب پر بدگمانی نہ کریں کہ انہوں نے لکھا ہے سواد. ان کا قصور نہیں ہوتا. بعض اوقات علماء کو تو پتہ ہوتے ہیں یہ مسائل، عوام کاتب عوام ہوتے ہیں. اب تو کاتب کا دور چلا گیا، تو کمپوزنگ تو یہ بھی عوامی ہوتے ہیں، کمپوزر بھی عموماً علماء نہیں ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.